بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ العظیم۔ بعد از حمد و ثنا، دوستو، عزیزو، بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبد المجید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ یہ آج کی ویڈیو گزشتہ ویڈیو سے کچھ مختلف ہے۔ آج کی ویڈیو ایک غم، ایک درد، ایک دکھ اور ایک درد دل پر مبنی ہے۔ گزشتہ چند ایام سے میری طرح آپ بھی دکھی ہوں گے، آپ بھی پریشان ہوں گے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی لاش کے ٹکڑے آ کے کیمرے کے سامنے دکھاتا ہے، جب آپ دیکھتے ہیں کہ اسپتال کے اندر مریض ہیں اور ان کی لاشوں کو بارود کے ساتھ اڑا دیا جاتا ہے، جب آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کر ظالم کے ظلم کا نوحہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ دیکھتے ہیں کہ پناہ گزینوں کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، جب آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بارود کے ساتھ اڑا دیا جاتا ہے، تو انسان دکھی ہے، انسان پریشان ہے۔ میری طرح آپ سب بھی پریشان ہوں گے۔ میں چاہتا تھا کہ میں اس مسئلہ کے اوپر 2-3 دن سے ایک ویڈیو بناؤں۔ اس حوالے سے میں نے مختلف کتابوں کا مطالعہ بھی کیا، مختلف دوستوں کے مقالہ جات کو بھی پڑھا، مختلف آرٹیکلز کو بھی پڑھا اور مختلف احباب کی ویڈیوز کو بھی دیکھا۔ دیکھنے کے بعد مختلف طرح کے جذبات تھے، دیکھ کر حیرانگی بھی ہوئی، پریشان بھی ہوا اور دکھ بھی ہوا، اور بعض موقع کے اوپر مسرت بھی ہوئی۔ بعض احباب نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس مسئلے کو اجاگر کیا، لیکن بعض احباب نے جہاں وہ مظلوموں کے خلاف تو کھل کر نہ لکھ سکے، لیکن دبے لفظوں کے اندر ان کے ظلم کی حمایت ضرور کی۔ دوستو، مسجد اقصی کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کی تاریخ، اس کی تعمیر کے مختلف مراحل یا پھر مختلف مذاہب میں اس کا احترام یا اس کا مقام، یہ موضوعات اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں۔ لیکن آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ٹاپک یہ ہے کہ اس سارے مسئلے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ مختلف دوستوں نے اس پر لکھا کہ یہ واقعہ کب پیش آیا، کیوں پیش آیا، کب سے ہو رہا ہے، کس کی غلطی ہے، کس کی غلطی نہیں، کس کے پاس کتنی طاقت ہے، کس کے پاس کتنی طاقت ہے، کس کے اتحادی کون ہے، کون کس طرف ہے، دنیا کس کس بلاک کے اندر ڈیوائیڈ ہے۔ اس پر مختلف دوستوں نے اپنے تبصرے کیے، اپنے تجزیے کیے۔ واقعہ پیش کب آیا، کیوں آیا، کیسے آیا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن اثر یہ ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آ گیا، جب یہ جنگ چھڑ گئی، تو اس صورت کے اندر ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، ہمیں کہاں کھڑا ہونا چاہیے اور ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے۔ یہ آج کا ٹاپک اس اعتبار سے ہے۔ ہمیں کس طرف کھڑا ہونا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر گئے، بتقاضۂ بشریت پریشان تھے، کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑائیے، چادر اڑائیے۔ تو اس وقت اماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ مظلوم کا ساتھ دینے والے ہیں اور حق بات کا ساتھ دینے والے ہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمیں بتلاتی ہے، آپ علیہ السلام کی تعلیمات ہمیں بتلاتی ہیں، قرآن ہمیں بتلاتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ظالم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ وہ ظالم کوئی بھی ہو اس کے خلاف کھڑے ہوں، مظلوم کوئی بھی ہو اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ فتح مکہ کے موقع کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ سے پہلے جب صلح حدیبیہ ہوا تو اس کے اندر بنو خزاع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے اور بنو بکر جو ہے کفار کے تھے۔ تو بنو بکر نے جب بنو خزاع کے اوپر حملہ کیا، بنو خزاع کفار تھے،
کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان مظلوموں کی مدد کے لیے 10,000 کا لشکر لے کر وہاں پہنچائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے اور ظالم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ پہلی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ تو اس سارے مسئلے میں جو مظلوم ہیں تو ہمیں مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ تو اس سارے مسئلے کے اندر مظلوم جو ہیں وہ فلسطین کے نہتے مسلمان ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں دبے لفظوں کے اندر یا ہمیں کھل کر یا جس طریقے سے بھی ہم ظالم کی جو سپورٹ کر رہے ہیں اسے ہمیں باز آنا چاہیے اور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ دوسری ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہر فرد اپنی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرے۔ وہ جتنا کردار ادا کر سکتا ہے، وہ ایک طالب علم ہے، وہ ایک مبلغ ہے، وہ ایک استاذ ہے، وہ ایک مفکر ہے، وہ ایک رائٹر ہے، وہ ایک کالم نگار ہے، وہ ایک صحافی ہے، وہ زندگی کے جس شعبے کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے اسے اپنی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، جانی ہو، مالی ہو، کسی اعتبار سے بھی ہو، اسے اپنی حیثیت سے کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس سے اس کی حیثیت کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ آیا تو نے اپنی حیثیت کے مطابق کردار ادا کیا یا نہیں کیا؟ تو اپنی حیثیت کے مطابق کردار ادا کرنا چاہیے۔ تیسری ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ یہ دور جو ہے وہ معیشت کا دور ہے۔ معیشت کے ساتھ، دولت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرایا جا رہا ہے اور ایک دوسرے کی معیشت کو تباہ کر کے ملکوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں جہاں تک ہو سکے ہمیں ظالم کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا چاہیے اور ہمیں مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے۔ یوں ہم ظالم کو معاشی طور پر ڈیمیج کر کے ہم مظلوم کے ساتھ اپنا تعلق نبھا سکتے ہیں، مظلوم کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ تو مصنوعات کا بھی ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ چوتھی ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے وہ سب سے اہم ذمہ داری ہے۔ اس وقت مسلمان انتشار کا شکار ہیں۔ مسلمان چاہے وہ ریاستوں کے اعتبار سے ہوں، چاہے آپس کے اندر ہوں، مسلمان مختلف فرقوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں، کچھ مختلف قومیت کا شکار ہیں، مختلف ٹوریوں کے اندر مسلمان بٹے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے باہمی انتشار و افتراق دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اس وقت جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اتفاق و اتحاد کی فضا کو قائم رکھیں اور ہم اتفاق و اتحاد کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اس معاشرے کے اندر جو ہمارے اختلافات ہیں وہ کوئی 100 میں سے 5% بھی نہ ہوں گے، ہمارے تقریباً 95% بلکہ 99% جو ہے ہمارے جو اجتماعی معاملات ہیں، مشترکات ہیں، ان کے اندر ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ظالم کے خلاف کھڑے ہونا، اس پر کسی مکتبہ فکر کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مظلوم کا ساتھ دینا، اس پر کسی مکتبہ فکر کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو ہمیں جو امت کے اجتماعی مسائل ہیں، امت کے مشترکات ہیں، ان کو آگے بڑھانا چاہیے اور ان کے اوپر ہمیں قوم کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ آپس میں جو فروعی اختلافات ہیں، جو چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں، ان کو بلا کر آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے کے اندر اتفاق و اتحاد کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ جب ہم اتفاق و اتحاد کریں گے تو پھر چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے کشمیر ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، پھر اس مسئلے میں ہم ایک قوم بن کر آگے بڑھیں گے۔ لیکن جب ہم اتفاق و اتحاد ہمارے اندر نہیں ہوگا، انتشار ہوگا، تو پھر کسی صورت کے اندر ہم جو ہے وہ ظالم کے خلاف نہیں جا سکتے، بلکہ ہم ٹولیوں کے اندر بٹ جاتے ہیں۔ اگلی جو ہماری ذمہ داری ہے وہ انتہائی اہم ذمہ داری ہے اور سب سے بڑی ذمہ داری ہماری یہی ہے۔ اس وقت معاشرے کے اندر آپ کسی بھی نوجوان کو دیکھیں، چاہے وہ آپ مذہبی حلیے کے اندر دیکھیں، چاہے اس کو ماڈرن حلیے کے اندر دیکھیں، آپ کسی بھی اس کو حلیے کے اندر دیکھیں، ہمارا نوجوان جو ہے وہ فکری طور پر زوال پذیر ہے، اس کی فکری تربیت نہ ہونے کے برابر ہے، وہ فکری طور پر انتہائی زوال پذیر اور انتہائی وہ تذبذب کا شکار ہے، اس کی کوئی فکری تربیت نہیں ہے۔ اس وقت سب سے جو اہم چیز ہے وہ فکری تربیت ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جو عرب معاشرہ تھا، اس معاشرے کے
جن نوجوانوں نے، جن احباب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، تو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فکری تربیت کی، ان کی اخلاقی تربیت کی، اس معاشرے کو اخلاقی کرپشن سے نجات دی۔ جب تک ہم اخلاقی کرپشن سے چھٹکارا نہیں پاتے، ہم کبھی بھی ظالم کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر ہم جن لوگوں سے اب امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ لوگ اسرائیل کو جواب دیں گے، وہ لوگ ظالم کو جواب دیں گے، ان لوگوں کی جائیدادیں، ان لوگوں کی پراپرٹی، ان لوگوں کی دولت ان لوگوں کے پاس پڑی ہوئی ہے جو ظالم ہیں، تو آیا وہ اخلاقی طور پر ان کو جواب دے سکتے ہیں؟ وہ نہیں جواب دے سکتے، چونکہ وہ اخلاقی طور پر خود کرپٹ ہیں۔ جب اخلاقی طور پر انسان خود کرپٹ ہے تو وہ انسان خود ظالم ہے، وہ مظلوم کا کس طرح ساتھ دے گا؟ مثال کے طور پر دو آدمی ہیں، ایک آدمی ہوا جس کا میرٹ بنتا ہے اور ایک وہ آدمی ہے جس کا میرٹ نہیں بنتا۔ جس کا میرٹ نہیں بنتا وہ رشوت دے کر، وہ کرپشن کر کے وہ میرٹ والے کا حق کھا جاتا ہے، وہ اس کے عہدے کے اوپر جا کے براجمان ہو جاتا ہے، تو وہ خود ظالم ہے، تو وہ کیسے مظلوم کا ساتھ دے گا؟ ہمارے معاشرے کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اخلاقی طور پر کرپٹ ہے۔ تو جب تک ہم اس اخلاقی کرپشن کو، اس بنیادی چیز کو ہم ختم نہیں کرتے، تب تک ہم ظالم کے خلاف نہیں جا سکتے، ہم مظلوم کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ تو اس وقت جو سب سے اہم چیز ضروری ہے وہ فکری تربیت کی ضرورت ہے۔ جب تک ہماری اخلاقی تربیت نہیں ہوگی تب تک ہم ایک قوم نہیں بن سکیں گے، ایک نظریہ لے کر آگے نہیں بڑھ سکیں گے اور مظلوم کا ساتھ نہیں دے سکیں گے۔ اس وقت ضرورت ہے، اساتذہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، مبلغین کی ذمہ داری بنتی ہے، ائمہ مساجد کی ذمہ داری بنتی ہے، خطباء کی ذمہ داری بنتی ہے، صحافیوں کی ذمہ داری بنتی ہے، وہ اس حوالے سے تحریک چلائیں، وہ اس اعتبار سے وہ آگاہی دیں معاشرے کو، اور اس اعتبار سے جو اخلاقی کرپشن ہے اس کرپشن کو ختم کریں اور فکری تربیت کریں۔ جب فکری تربیت ہوگی تب جا کر ہم فلسطین کو بھی آزاد کروا سکتے ہیں اور کشمیر کو بھی آزاد کروا سکتے ہیں، ورنہ کیا ہوگا؟ فلسطین تو دور کی بات ہے، ہمارے جو میرے بھائیوں کشمیریوں کے ساتھ ہوا، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ہاتھ کھڑے کیے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہم نے کیا کیا کہ ہم 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ جا انڈیا کشمیر سے نکل جا۔ یہ فکری تربیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے کہ ہماری تربیت اتنی ہے، ٹھیک ہے ہم خاموش ہو گئے، ہم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ ہم خاموش ہو گئے، ہم نے ہاتھ کھڑے کر دیے، ہم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ جن لوگوں نے حق ادا کرنا تھا نا، اب ظالم کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے اپنی بحری بیڑے، انہوں نے اپنے جنگی جہاز جو ہیں ان کے ساتھ آ کے کھڑے کیے، انہوں نے اپنی فوجیں بھیجی، انہوں نے اپنے سرمایہ دیا، کہا تمہیں اس چیز کی ضرورت ہے، اور ہم نے کیا کیا؟ صرف مذمت۔ جب ہماری فکری تربیت نہیں ہوگی تو پھر یہی نتائج ہوں گے جس سے ہم آج بھگت رہے ہیں۔ ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کچھ کر نہیں سکتے۔ تو فکری اپنی تربیت جو ہے یہ ضروری ہے، فکری تعمیر کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اگلی جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری یہ ہے کہ جذبہ جہاد، حق کا ساتھ دینا، مظلوم کا ساتھ دینا، ظالم کے خلاف کھڑے ہونا۔ قرآن مجید میں جا بجا جہاد کے اعتبار سے، اہمیت پر قرآن مجید نے غور و فکر کرنے کے اعتبار سے، جہاد کی فضیلت کے اعتبار سے، جہاد کی اہمیت کے اعتبار سے، جہاد کی افادیت کے اعتبار سے، جہاد کے فوائد کے اعتبار سے، پھر جہاد کرنے والوں کی فضیلت کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بے شمار احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی فضیلت دی، اعمال پر جہاد کو ترجیح دی، مختلف اعتبار سے جہاد کرنے والوں کے فضائل بیان کیے، ان کی حوصلہ افزائی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تقریباً 27 کے قریب غزوات کے اندر خود شرکت کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر غالباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر غالباً 57 جنگیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر لڑی گئی۔ تو وہ کس لیے تھی؟ وہ اسی لیے تھی کہ جہاد جب ہوگا تو تب جا کے مظلوم کا ساتھ دیا جائے گا۔ تو جذبہ جہاد کے فروغ کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اور آخر میں جو سب سے اہم ذمہ داری ہے وہ میں اپنے تعلیم یافتہ نوجوانوں سے میں عرض کروں گا۔ اس وقت
جن پلیٹ فارم پر آواز اٹھائی جا رہی ہے یا جن پلیٹ فارم پر آواز دنیا تک ہم پہنچا سکتے ہیں، وہ پلیٹ فارم ان کے ہیں جو ظالم ہیں یا ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ جس پلیٹ فارم سے میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ پلیٹ فارم بھی ہمارے نہیں ہیں، یہ پلیٹ فارم بھی انہی کے ہیں جو ظلم کر رہے ہیں یا ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ ویڈیو زیادہ دیر تک چلے گی، کہ ویڈیوز ریموو کر دی جاتی ہے یا چلائی جاتی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو جب یہ پلیٹ فارم ان کے ہیں تو ہم ان پر آواز اٹھاتے بھی ہیں تو ہماری آواز کو دبا دیا جاتا ہے۔ جب مظلوم چیختا ہے، چلاتا ہے، کراہتا ہے، وہ معاشرے کے کسی بھی کونے کھدرے کے اندر بیٹھ کے وہ اپنی آواز اٹھاتا ہے، لیکن اس کی آواز دب جاتی ہے، اس کی آواز کو دبایا جاتا ہے، اس کی آواز کو اسی کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، اور مظلوم کو ظالم بنا دیا جاتا ہے اور ظالم کو مظلوم بنا دیا جاتا ہے، جیسا کہ حالیہ مسئلے کے اندر ہو رہا ہے۔ تو اس لیے نوجوانوں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ایسے پلیٹ فارم بنائیں جس پلیٹ فارم پر مظلوم کی آواز کو بلند کیا جائے، جس پلیٹ فارم پر مسلم کی آواز سنی جائے، جس پلیٹ فارم پر ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کا دفاع کر سکیں، اس کے لیے آواز اٹھا سکیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے، غالباً ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مسلمان کا آنے والا دن گزشتہ دن سے بہتر ہونا چاہیے۔ تو مسلمان کو اپ ڈیٹ رہنا چاہیے، ہمیں ان اسباب کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور ان کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ جب تک ہم ان کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، ان کی تیاری نہیں کریں گے، تو پھر معاشرے کے اندر ہمیشہ ہمارے اوپر ظلم ہی کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے یہ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی جو مجھے سمجھ آئی، میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آپ اس کے اوپر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر کچھ تجاویز ہیں جن کے اوپر عمل کر کے ہم بہتر طریقے سے ڈیلیور کر سکیں، اپنی ذمہ داری پوری کر سکتے ہیں، تو آپ اپنی تجاویز ضرور کمنٹس کے اندر دیں۔ آپ لکھیں، اس کے اوپر ویڈیوز بنائیں تاکہ نوجوان اس سے فائدہ اٹھائیں، ہم بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور فائدہ اٹھا کر اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔